نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون سرکش ہو گیا، اس کے پاس جاؤ۔ اب آگے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے 31 سے آپ پڑھیں گے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ پتہ چلے گا۔ دیکھیں انبیاء کرام سے بڑھ کر تو کوئی توحید کو نہیں جانتا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون جو ہے میرا بھائی، ان کو میرا وزیر بنا دے اور میری پشت کو ان کے ذریعے مضبوط کر دے۔ اب اس آیت پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے نا تو آپ کو نبی کا عقیدہ اور اللہ کے پیاروں کا وسیلہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اور میری پشت کو مضبوط کر دے ان کے ذریعے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو لگاؤ پہلے فتویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تو مجھ سے تو مدد مانگ رہا ہے، تو یہ کہہ دے، میں تو ہر چاہے پہ قدرت رکھتا ہوں، تو یہ کہہ دے کہ مجھے مضبوط کر دے، میری پشت کو مضبوط کر دے۔ اللہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا کر یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین حقیقی مدد بھی فرما سکتا ہے، فرماتا ہے، اور وسیلے کے ذریعے بھی، بھائی کے ذریعے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض نہ اللہ نے کیا، نہ آج تک کسی نبی نے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لینا، اللہ کے پیاروں کا سہارا لینا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ظاہری اسباب میں تو مدد طلب کی جا سکتی ہے، جیسے کھانا دے دو، پانی دے دو، چندہ دے دو، ظاہری اسباب کے علاوہ مدد نہیں طلب کی جا سکتی، تو اب آئیے مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، باب السجود وفضلہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو آقا علیہ السلام کی خدمت میں اکثر رات میں ہوا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو جو ہے تہجد کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ربیعہ آقا علیہ السلام کو وضو فرما رہے تھے، وضو کرا رہے تھے، دریائے رحمت جوش میں تھی، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگو، سوال کرو، مجھ سے مانگو اے ربیعہ۔ قربان جائیے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے مانگنے پر، ان کے سوال پر، ان کے عقیدے پر۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا فقلت، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا سل یا ربیعہ، مانگو اے ربیعہ، تو انہوں نے کہا فقلت اسألک، یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، سبحان اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگو۔ تو فقلت هو ذاک قال فإني على نفسك بکثرۃ سجود،
تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بھی کچھ مانگو، تو میں نے کہا صرف یہی، کیونکہ جب جنت میں حضور کی رفاقت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ ایمان بھی مل گیا، قرآن بھی مل گیا، رحمت بھی مل گئی، برکت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، ایمان بالخیر، دنیا سے رخصتی بھی ہو گئی، تب سب کچھ مل گیا ہے نا۔ جب حضور کی رفاقت جنت میں مل گئی اور کچھ چاہیے؟ تو یعنی سب کچھ مانگ لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے نفس پر، جنت تو مل گئی، اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد طلب کرو۔ اب اس بات کی جب آپ اس کو ایمان کی آنکھوں سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اور نبی کے بعد توحید کو جاننے والا جو ہوتا ہے نا وہ صحابہ کرام ہے۔ نبی کے بعد اگر توحید کو اگر کوئی جانتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے ربی یار کوئی ظاہری چیز مانگو، کوئی کھانا مانگو، کوئی پینا مانگو، یہ نہیں فرمایا، اور فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان عالی شان بھی ہے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اے ربیہ جنت تو اللہ سے مانگو، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ اور حضرت ربیعہ بن کعب کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ رحمان ملا حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، دنیا ملی حضور کے صدقے، اور جنت بھی ملے گی حضور کے صدقے۔ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب کا عقیدہ بھی پتہ چلا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام ظاہری طور پر حیات ہوں، جسمانی طور پر حیات ہوں، تو ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، لیکن پردہ فرمانے کے بعد، مزار پر انور پر جانے کے بعد حیات ظاہری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ یہ سوال لوگ اعتراض کرتے بھی ہیں اور کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور اگر اس دلیل کا کوئی انکار کرتا ہے تو خود ہی مصیبت میں پھنس جائے گا، خود ہی پریشان ہو جائے گا۔ آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے جب جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 2500 برس گزر چکے تھے، یعنی 2500 سال، 2500 برس گزر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہو کر۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں عطا کی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں کم کرواؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری مدد کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے 50 نمازیں ہماری 5 ہو گئیں، اور حضور کے صدقے ہمیں 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، فہو یرزق، وہ رزق دیے جاتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آنکھوں سے چھپ جانے والے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مدد نہیں کر سکتے تو 50 نمازیں پڑھے، لگ پتہ جائے گا اسے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ یہ انبیاء کرام، یہ اولیاء کرام، یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت کرام، یہ سب وسیلہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ان جو ہے حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے، اور ان کو عطا فرمایا ہے حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیاروں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے بھی عرض کیا، انبیاء کرام ظاہری حیات ہوں تو بھی مدد فرماتا ہے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔